پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو ایک بار پھر السلام علیکم۔ آپ نے دوستو چمن بارڈر پہ افغان عوام اور افغان تاجروں کے ساتھ ہونے والے سلوک کے حوالے سے ہمارا ویلاگ دیکھا ہوگا۔ آج ہم بلوچستان کی بحیثیت مجموعی سیاسی، سماجی، اقتصادی صورتحال پہ بات کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے اپنے ایک سینئر ساتھی کو۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ نہ بھولیے گا اس چینل کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا۔ اور اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف کہ بلوچستان جو رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ہے، لیکن یہاں گوناگون مسائل ہیں۔ ملیٹنسی یعنی عسکریت پسندی یہاں پہ چل رہی ہے۔ سی پیک بھی بلوچستان یعنی گوادر میں شروع ہوا تھا، اس کے باوجود یہاں کے مسائل نہیں جائے۔ وہ مسائل کیا ہیں؟ تو اسی لیے ہم نے شہزادہ ذوالفقار سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان سے پوچھا کہ شہزادہ یہ بتائیے کہ بلوچستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ بلوچستان میں تو جیسے ایک ہمیشہ سے بلوچستان کا نام بدنام رہا ہے، اور یہ حکومت جو ہے اس بدنامی کو زیادہ بڑھا رہی ہے کرپشن کے حوالے سے۔ اب جب حکومت میں کام نہیں ہوں گے، حکومت میں لوگ جو ہیں وہ مایوس ہوں گے، تو پھر مولانا ہدایت اللہ جیسے لوگ آئیں گے، لوگ ان کی طرف لپکیں گے، لوگ ان کی طرف جائیں گے، اور ان کی پاپولرٹی ہوگی، کیونکہ وہ بیسک ایشوز کی بات کرتے ہیں، اور بیسک ایشوز کی اگر دوسری پارٹیاں نہیں کریں گی، گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں کریں گے، وہ اپنے فرائض انجام نہیں دیں گے، تو کیسا ہوگا؟ اور آپ خود دیکھیں کہ گوادر والے ایشوز پر ہونا چاہیے تھا حکومت کو بھیجا گیا جائیں، جب چائنیز نے تھریٹ کیا کہ بھائی ہم چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہیں، آپ جائیں پھر خود اب کر لیں۔ انہوں نے دھمکی دی کہ 4 دن ہو گئے ہیں، پورٹ کے راستے بند ہیں، خوراک کا مسئلہ ہو رہا ہے، 400 لوگ کام کرتے ہیں وہاں، کچھ 100 150 کچھ چائنیز وہاں کام کرتا ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ پھر سنبھال لیں آپ لوگ اگر یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان ایکشن آئے، اور اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب جو ہیں انہوں نے اس سے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں مانا آپ کا مولانا ہدایت الرحمان، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہی سارا کچھ کیا۔ اور آج بھی انہوں نے ہدایت دی ہوئی ہے کہ بارڈر مارکیٹ پہ جلدی سے کام کرو، روڈ، سیوریج، ان پہ جلدی سے کام کرو، پانی پر جلدی سے کام کرو۔ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ایران اس مارچ میں آنے والے میں پہلے 100 میگا واٹ تھا، اب اس مارچ میں 104 اور بڑھا رہا ہے، تو 204 ہو جائے گا۔ تو یہ سارے یعنی حکومت کا ہے، یہ کام تو حکومت کا ہے نا، حکومت کیوں نظر نہیں آتی؟ کور کمانڈر جو ہے ان کا تو کام نہیں ہے، تو لیکن جب حکومت نہیں کرے گی تو پھر انہوں نے ہی آنا ہے نا، کیونکہ کیا چائنیز کو چھوڑ دیا جائے کہ چائنیز چلے جائیں؟ کیا وہ جو آپ نے خود آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ اس وقت ایک جو آئل اور ایرانین آئل کی جو اجازت دی ہوئی تھی، جنرل سرفراز شہید جو ہیں انہوں نے اجازت دی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ لوکل ایڈمنسٹریشن کو دے دی جائے۔ اب لوکل ایڈمنسٹریشن میں اس کے تانے بانے جو ہے وہ سی ایم ہاؤس سے ملتے ہیں۔ بلوچستان ایران کے ساتھ ملا ہوا ہے، تقریباً 950 کلومیٹر طویل سرحد ہے، اور وہاں سے ڈیزل اور پیٹرول کی سمگلنگ کا بہت چرچہ ہے۔ عام طور پہ آپ کو خبروں میں جو لوگ نظر آئیں گے وہ بیچارے نوجوان ہیں، سائیکلوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ، چھوٹی گاڑیوں میں ایرانی سرحد سے ڈیزل اور پیٹرول لے کے آتے ہیں، کچھ پرمٹس کے ذریعے اور کچھ بغیر پرمٹ کے۔ اب اس سمگلنگ کا سب سے زیادہ فائدہ، اصل فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اس بارے میں شہزادہ ذوالفقار صاحب نے بڑے دلچسپ حقائق بتائے۔ تیل کی دیکھیں کہانی یہ ہے کہ پہلے ایف سیز کو چیک کرتی تھی بارڈر ایریا پر، وہ ان کو آنے نہیں دیتی تھی، اور ان پہ بھی الزام تھا کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، اور وہ پیسے ان کو لے کر چھوڑتے ہیں۔ اب انہوں نے جنرل سرفراز جو ہیں انہوں نے ایک کام یہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ایف سی کا کام ہی نہیں ہے، ہم اس سے زیادہ وہ ہوتا ہے، لوگوں کا اینگر بڑھتا ہے، لوگوں کا غصہ بڑھتا ہے ہمارے خلاف، بہتر ہے کہ ایڈمنسٹریشن ڈیل کرے، وہ جانے ان کا کام جانے، تاکہ وہ پھر جا کے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو پکڑیں۔ اب کیونکہ جب یہ ہوا تو تیل کا ایک گاڑی جو ہے ایک ٹوکن دینے سے 70,000 روپے
جو ہے وہ رشوت لی جاتی ہے. 70,000 کا مطلب آپ لگا لیں اس کا حساب. 21 کروڑ روپے وہاں کے جو تیل کے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں جو ٹوکن لیتے ہیں بیچتے ہیں آگے, یا وہ ایز اے ہینڈلر کام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 21 کروڑ روپے ہفتے کا ایک ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ وہاں اس کی آمدن ہے. تو 3 ڈپٹی کمشنرز ہیں وہاں, اس کی آپ دیکھ لیں, اور ان کے تانے بانے ملتے ہیں پھر سی ایم ہاؤس میں. یہاں تک بھی ہوا ہے, یہ مذاق بھی ہے کہ ایک ڈپٹی کمشنر نے جو ہے اس کو کہا گیا کہ تم پیسے زیادہ کما رہے ہو, ہمیں کم دے رہے ہو. اس کو کہا تمہیں ٹرانسفر کریں گے. وہ اگلے دن دوڑا کوئٹہ آیا اور اپنی ٹرانسفر رکوا کے پیسے بڑھا دیے. بات چل رہی ہے. اب جب اس حد تک حکومت میں بات آ جائے تو مجھے بتائیں, جو لوکل وہاں کے نوجوان ہیں, یوتھ ہے جو پڑھا لکھا ہے, اس کو نوکری نہیں ملتی ہے, نوکریاں بکتی ہیں. اب جب نوکریاں بکیں گی 3-3 لاکھ روپے میں چپراسی کی اور کلرک اسسٹنٹ کی نوکریاں اس سے زیادہ اس میں بکیں گی, تو مجھے بتاؤ نوجوان کہاں جائے گا؟ اسی لیے تو نوجوان جو ہے وہ ہدایت الرحمان کے پاس جا رہا ہے اور اس طرف وہ راغب ہو رہا ہے, اس طرف وہ اٹریکٹ اس کا کرتا ہے کہ یہی ہمیں وہ دلائے گا. اور اگر نوکریوں کی بات ہوتی ہے, یعنی گوادر, ابھی تک تو اس کا اثر گوادر تک ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ دوسرے ڈسٹرکٹ میں بھی اس جیسے لوگ نکلیں گے, ابھریں گے. اچھا شہزادہ, یہ بتائیں کہ جن مسائل کی باز گشت گوادر میں سنائی دیتی ہے, کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ جو مطالبات ہیں بلوچ عوام کے, احتجاج وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں, احساس محرومی ہے, کیا یہی مسائل جو ہیں وہ مائکروکاسم ہیں, یعنی ایک نشاندہی یا مثال ہیں کہ باقی بلوچستان میں بھی وہی مسائل ہیں؟ دیکھیں, وہ ایک وہ ہو سکتا ہے, بہت اچھا ایک ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ جب گورنمنٹ اور وہاں کے جو نمائندگان ہیں, وہ نمائندے اگر اپنا وہ پورا نہیں کر رہے ہیں اپنے فرائض, تو اس طرح کے لوگ اب وہ الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ تو لانچ کیا گیا ہے, یہ تو ہمیں قوم پرستوں کو جو ہے دبانے کے لیے کیا گیا ہے, قوم پرستوں سے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ہٹانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس طرف جائیں. یہ ان کا اپنا جو بھی ہے وہ, لیکن جینون ہے نا. جناب, ایک بہت بڑی شکایت خاص طور پہ گوادر کے لوگوں کی ہے مچھلی کے غیر قانونی شکار کی. اس کو یہ ٹرالنگ کا لفظ دیتے ہیں. ٹرالنگ میں ایسے ہوتا ہے کہ نہ صرف بلوچستان کے لائسنس کے تحت بلکہ صوبہ سندھ سے بھی ٹرالر آتے ہیں, جدید ساز و سامان سے مسلح ہوتے ہیں, اور وہ آتے ہیں ایک لحاظ سے جھاڑو پھیر کے چلے جاتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ عام جو گوادر سے تعلق رکھنے والے, پسنی جیونی سے تعلق رکھنے والے جو ماہی گیر ہیں, ان کو شکار نہیں ملتا. اس حوالے سے شہزادہ ذوالفقار نے وضاحت کی کہ ٹرالنگ کیا ہوتی ہے, اور اس کے حوالے سے اور اس کے اوپر گوادر کے عوام اور جو مچھیرے ہیں وہ کیوں سیخ پا رہے ہیں. دیکھیں, ٹرالنگ کا یہ ہے کہ جو 12 ناٹیکل مائل جو ہے اسی میں مچھلی ملتی ہے, اور وہ بلوچستان کا ایریا ہے. سندھ کے ٹرالر آتے ہیں اور وہ ان کے پاس اتنے ماڈرن گیجٹس ہیں کہ وہ مثال اکثر دیتے ہیں مچھیرے کہ اگر آپ کی انگوٹھی جو ہے وہ آپ پھینک دیں تو وہ گیجٹس جو ہیں, وہ انگوٹھی بھی جو ہے آپ جا کے اس کے مالک سے کہیں کہ مجھے میری انگوٹھی قیمتی ہے, یہ گم گئی ہے, اس میں سمندر میں گری ہے, آپ اس کو وہ مل جائے گی آپ کو. اس لیے کہ اتنے وہ انڈوں کو تباہ کر دیتی ہے, میرین لائف کو تباہ کر رہی ہے. وہ سویپ کر کے چلے جاتے. جی, سویپ کر کے چلے جاتے. اب ملی بھگت کیا ہے؟ مولانا ہدایت الرحمان ایک ہی بات کرتا تھا, وہ کہتا تھا کرپٹ لوگوں کو وہ کر دو. وہ وزیر جو بضد تھا کہ مجھے ہی آپ دیں, تو وہ اس نے کہا کہ اس کو آپ ہٹائیں گے تو میں احتجاج ختم کروں گا. اور اس وزارت کو زبردستی مولانا ہدایت الرحمان کی اس ڈیمانڈ پر, گوادر کے لوگوں کی اس ڈیمانڈ پر اس کو وزارت اس سے لے لی گئی, ورنہ وہ تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ مجھے یہ وزارت دیں. اب فشریز ڈپارٹمنٹ ہیں, وہ آپ کہیں کہ مہینے کے کروڑوں روپے جاتے ہیں, سال کے اربوں روپے جو ہیں اس کے جمع ہوتے ہیں. 200 ٹرالر 300 ٹرالر جب آئیں گے
تو مجھے بتائیں کہ مچھلی کہاں ملے گی عام آدمی کو؟ جب عام آدمی کا روزگار نہیں ہوگا ظاہر وہ چیخیں گے، اور یہ پہلے بہت عرصے سے چیخ رہے تھے۔ یہ کام پولیٹیکل پارٹیز کا، شاید انہوں نے اس کو، وہ بھی اس دلدل میں پھنستے گئے۔ یہ ایسا دلدل ہے کہ اس میں جو پھنستا جائے گا وہ خود بھی جائے گا، اور آج پولیٹیکل پارٹیز کا یہ حال ہو رہا ہے کہ اس دلدل میں وہ پھنس رہے ہیں۔ ساتھ میں پھر یہ ہوا کہ یہی لوگ، ٹرالر مافیا کو آپ دیکھیں، یہ اتنے اسمارٹ ہیں، ظاہر ہے ان کی جڑیں مضبوط ہیں۔ یہ پھر کیا انہوں نے کیا، انہوں نے جا کے سندھ کے ان مچھروں کو، اس کو انہوں نے کھڑا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر سندھ کے ٹرالر کو اجازت نہیں ہے کہ بلوچستان میں جا کے مچھلی پکڑنے کی، تو پھر سندھ کے جو مچھرے ہیں وہ مچھلی اپنی فش کیچ کہاں بیچیں گے؟ وہ کراچی میں بیچیں گے، ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ یہ بہت انہوں نے اس ایشوز کو اٹھایا، پریس کانفرنسز انہوں نے کی کہ یہ دو صوبوں کے درمیان جو ہے وہ دوری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے سارا وہ مافیا تھا، کیونکہ ان کے بزنس ٹھپ ہو رہے تھے۔ تو اب پھر یہ بہت ہی میرے خیال میں لوگ خوش ہیں کہ کور کمانڈر جو جنرل آصف غفور ہے، انہوں نے اس چیز پر بہت سختی سے، اس کے جتنے ڈیمانڈز تھے، جو لوگوں کے ڈیمانڈز تھے، یہ حق دو تحریک کے ڈیمانڈز تھے، اس پہ عمل درآمد کے لیے انہوں نے خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، ان کے لوگ وہاں مانیٹر کر رہے ہیں کہ ان پہ جلدی سے عمل ہو تاکہ لوگوں کی تسلی و تشفی ہو۔ شہزاد ذوالفقار یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی کرپشن ہے بلوچستان میں، اس کے مختلف وزارتوں میں، اس میں چیف منسٹر تک یعنی وزیر اعلیٰ تک شامل ہیں۔ یہ اب ان کا کہنا ہے، عام تاثر بھی یہی ہے کہ چاہے وزیر اعلیٰ ہے، چاہے دوسرے وزراء ہیں، چاہے ارکان اسمبلی ہیں، ہر قسم کے جائز ناجائز کاروبار میں بلوچستان کی یہ اشرافیہ براہ راست یا بالواسطہ طور پہ ملوث ہے۔ تو اگر ایسی حالت ہے، یعنی یہ ملی بھگت ہے، تو اس میں پھر بلوچستان کے عوام کے مسائل کا کیا بنے گا؟ دیکھیں، بلوچستان کے جو مسئلہ اگر اوورآل آپ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، باقی وہ ملیٹنسی اور دوسری چیزیں اس کو الگ کر کے جو آسان چیزیں ہیں آپ اس کو تو حل کریں نا۔ دو چیزیں جو بلوچستان کی ہیں، ایک بیڈ گورننس، ایک کرپشن۔ اب مجھے بتائیں، کرپشن آج بھی پنجاب میں آپ چلے جائیں، وہ آپ کو تانے دیتا ہے، وہ فوری طور پر آپ کو کہتا ہے کہ یار آپ کا صوبہ تو بہت کرپٹ ہے، یار مزے تو آپ کے ایم پی ایس کے اور منسٹرز کے ہیں۔ کیوں؟ پاکستان میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ پی ایس ڈی پی جو ہے، آپ ٹوٹل پی ایس ڈی پی بانٹ دیں آپس میں ان کے ایم پی ایس پہ۔ آج بھی پنجاب میں دوسرے صوبوں میں 5 سے 10 کروڑ کی نشاندہی کر سکتا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے ایک ایم پی اے، لیکن وہ عمل دخل جو ہے پی این ڈی کا زیادہ ہوگا۔ یہاں پر ٹوٹل جو ہے وہ ایم پی اے اور ایم این ایز جن کو اگر دیا جاتا ہے، بلکہ پچھلے دور میں بھی دی، جب یہ باپ کی حکومت بنی اس وقت بھی اور ابھی بھی نان الیکٹڈ لوگوں کو دیے، کیونکہ وہ باپ کے لوگ ہیں۔ 30 کروڑ روپے، 50 کروڑ روپے، یہ سیاسی رشوت، یہ اس لیے سیاسی رشوت ہے کہ بہت سب کو پتہ ہے، بہت یہ سب کی زبان پہ بالکل عام ہے کہ 20%، 25% ٹھیکیدار اور محکمہ اس بندے کو دے دیتا ہے۔ میں وزیر اعلیٰ کے پاس گیا، وزیر اعلیٰ نے مجھے 50 کروڑ کے فنڈ دے دیے، اس میں سے 20% مجھے ٹھیکیداروں نے دے دیے، اور اس کے بعد ٹھیکیدار جانے ان کا کام جانے۔ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، کام کچھ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو چیزوں کو، اور گورننس کا ایشو ہے، کوئی کچھ بھی کر لیں آپ، جونیئر پوسٹوں پر جو ہے آج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، یہ مذاق نہیں ہے۔ کیا ہے مجھے بتائیں کہ سی ایم آئی ٹی جس کی اوریجنل تعداد کبھی 4 ہوا کرتی تھی، پھر انہوں نے 8 بڑھا دیا، ابھی اس وقت 40 سے زیادہ لوگوں کو وہاں سی ایم آئی ٹی میں پھینکا ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ وزراء کو پسند نہیں، سی ایم صاحب کو پسند نہیں، سی ایم کے لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ تو اتنے بڑے پیمانے، اور پھر جونیئر پوسٹ، سینئر پوسٹوں پر جونیئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، ہر ہفتے عدالت میں لوگ جاتے ہیں اپنے پوسٹنگ کے خلاف، جو ہے 2 مہینے کے بعد پوسٹنگ اس کو جو ہے وہ نہیں ملتی، اس کو نکال دیا جاتا ہے، وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ پیس کے لوگ خود، آپ یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ پیس کے لوگ خود کہتے ہیں کہ 8 مہینے میں ہماری 8 مہینے میں 5 پوسٹنگ ہے۔ 5 لوگوں کو آئے تھے نئے جو یہاں آئے تھے، وہ 3 تو بھاگ گئے اپنے یہاں سے فارغ کرا کے۔ اتنی فریکوینٹلی پوسٹنگ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وزراء صاحب کو پسند نہیں۔ وزراء جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر وہ میرا ذاتی ملازم ہو، ڈپٹی کمشنر، اور کچھ ڈپٹی کمشنرز نے اور کچھ جو بیوروکریٹس ہیں شاید انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ ذاتی طور پر ان کے اتنے کام کرتے ہیں کہ جس کے ان کو تسلی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ ان کو وہ نکالتے ہیں۔ جب گورننس کا آپ کا یہ ایشو ہو، چیف سیکرٹری صاحب نے خود
یہ چیف سیکرٹری صاحب نے اپنا آفس جو ہے وہ حوالے کر دیا ہے سی ایم ہاؤس کے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح چٹوں پر لکھ کے ان کو آتا ہے وہ اسی طرح من عمل کرتے ہیں. تو جب چیف سیکرٹری اپنے وہ اختیارات سے دستبردار ہو گئے یا اپنا اختیار استعمال نہیں کر سرنڈر کر دیے, انہوں نے سرنڈر کر دیے. ان کو شاید خوف ہے کہ شاید دوسرے صوبوں میں تو میں چیف سیکرٹری لگنے سے رہا, تو لہٰذا میں بلوچستان میں ہی آ کے چیف سیکرٹری لگ سکتا ہوں. حالانکہ چیف سیکرٹری کا کام ہے, چیف سیکرٹری وہ ہیڈ ہوتا ہے ایگزیکٹو کا, اور اگر کسی بیوروکریٹس کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں, اگر وہ ہوتی ہیں تو اس کو کہیں ہٹایا جاتا ہے. یا جتنے ایشو جو بیڈ گورننس کی میں بات کر رہا ہوں, گورننس کے ایشو کا تعلق چیف ایگزیکٹو پولیٹیکلی تو سی ایم ہوتا ہے, لیکن ایگزیکٹو کا تو چیف جو ہے وہ چیف سیکرٹری ہوتا ہے. مجھے کوئی نہیں پڑتا. ہر دوسرا بیوروکریٹ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جو کورٹ میں جاتا ہے وہ چیف سیکرٹری کو کوستا ہے کہ ہمارا ہیڈ یہ ہے, ہی از سپوز ٹو بی. لیکن وہ جب اس طرح کی چیزیں ہوں, اچھے افسر ہیں, آپ کو نظر آتے ہوں گے, آپ خود سروے کر سکتے ہیں, اچھے افسر ہیں, وہ یا او ایس ڈی بیٹھے ہوئے ہیں یا ایسے ڈپارٹمنٹ نے ان کو بھیج دیا ہے کیونکہ کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ ان کو آپ پوسٹنگ دیں, ان کو پوسٹنگ کیوں نہیں دے رہے ہیں, تو انہوں نے اٹھا کے کسی جونیئر پوسٹ پر سینئر لوگوں کو لگا دیا اور سینئر پوسٹوں پر جونیئر لوگوں کو لگا دیا. اب جب اس طرح کا ہوگا, مجھے بتائیں کوئی بیوروکریٹ یہاں آنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا. فیلنگ آپ کے پاس بھی ہے, آپ اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں, آپ ذرا پوچھیں کہ کسی سے کہ آپ بلوچستان آنا جانا پسند کریں گے, کوئی نہیں آئے گا بلوچستان. سب کہیں گے کہ لا اینڈ آرڈر بہتر نہیں ہے, اور کیوں, ان کو پتہ ہے کہ ایک تو لا اینڈ آرڈر بہتر اگر اپنی جگہ, لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس وقت صورتحال کیا ہے, ایک بالکل ایک انارکی سی صورتحال ہے. اس صورت میں جو ہے لوگوں کی وہ زیادہ بے چینی زیادہ بڑھ رہی ہے, لوگوں کی ڈس اپوائنٹمنٹ زیادہ بڑھ رہی ہے, سینس آف ڈیپریویشن زیادہ بڑھ رہی ہے. اس سے گورنمنٹ کو اور اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کو یہ ضرور اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے. اگر یہ چیزیں نہیں کریں گے آگے چل کر یہ چیزیں ان کے لیے بھی پرابلم ہوں گی اور چیزیں ہاتھ سے زیادہ نکل گئیں. شہزادہ ذوالفقار بار بار جو پی ایس ڈی پی کا ذکر کر رہے تھے, پی ایس ڈی پی کا بنیادی طور پہ مطلب ہے سالانہ ترقیاتی بجٹ, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان. اس کے تحت جو مرکز سے صوبوں کو رقوم جاتی ہیں اس کو پی ایس ڈی پی کہتے ہیں. اب اس کے تحت آپ اندازہ لگائیے کہ بلوچستان کے تقریباً نصف اسمبلی وہ وزیر ہیں یا مشیر ہیں. وزیر اعلیٰ نے اپنے کوئی 31 کے قریب کوآرڈینیٹر رکھے ہوئے ہیں, یہ وزیروں کے علاوہ ہیں. اور اس طرح ہر ممبر صوبائی اسمبلی کو 1 ارب, 1 سے لے کے 5 ارب تک 3-4 سال کے دوران مل جاتے ہیں. یعنی بڑا اچھا کمائی کا ذریعہ ہے کہ آپ اسمبلی میں ایک دفعہ آ جائیں, پھر آپ کے اوپر بارش ہو جاتی ہے فنڈز کی. اور جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان ہے جس کے تحت آپ کو یہ اربوں روپے ملتے ہیں سالانہ, وہ دراصل سڑک پہ, ہسپتال پہ, اسکول پہ خرچ ہونے کی بجائے وہ شاید کہیں اور پارک ہو جاتے ہیں, دبئی میں, استنبول میں. ان لوگوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں, جبکہ غریب عوام بلوچستان کے وہ وہیں کے وہیں ہیں. ان کا انحصار پھر کس پہ رہ جاتا ہے؟ اسمگلنگ پہ. یا بے روزگار ہیں, یا بہت ہی معمولی اجرتوں پہ ملازم ہیں, یا پھر وہ کام کرتے ہیں جس کو ہمارے حکام اسمگلنگ کا نام دیتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ بیچارے موٹر سائیکلوں پہ دور دراز سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اپنے لیے دہاڑ ایک لگاتے ہیں جس میں 2-3 ہزار روپے مشکل سے ان کو بچتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اسمگلنگ. اب اسمگلنگ کے الزامات تو لگ جاتے ہیں, لیکن ایک اور کاروبار ہے بڑا پرورش پا رہا ہے. اسمگلنگ کو روکنے کے نام پہ جگہ جگہ چیک پوسٹیں ہیں. وہ ایف سی والوں کی بھی ہیں, وہ پولیس والوں کی بھی ہیں, جہاں جو علاقہ پولیس کے حصے میں آتا ہے. لیویز والے بھی وہاں پہ ہوتے ہیں. اس میں فوجی جو یونٹس ہیں جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم والے ہیں ان کی بھی پوسٹیں ہیں. کسٹمز والوں نے بھی پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں. تو جناب ایک چیک پوسٹوں کا جگہ جگہ پہ ایک جال سا بنا ہوا ہے انہوں نے, اور ہر چیک پوسٹ پہ آپ کو کچھ نہ کچھ دیں گے تو تب آپ کی جان چھوٹے گی. اس حوالے سے شہزادہ ذوالفقار نے ایک اور بڑی دل خراش یا دل ہلا دینے والی بات کہی کہ خود ہمارے جو سینٹ میں بڑے صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے علاقوں میں چیک پوسٹیں بنوائی ہوئی ہیں. تو اب سنیے شہزادہ ذوالفقار کیا کہتے ہیں. دیکھیں, اسمگلنگ کا اس وقت تو ایک لیٹر میرے ہاتھ آیا جس میں چاغی میں جتنے آپ کی چیک پوسٹیں ہیں وہ چیئرمین سینٹ صاحب جو ہیں پیچھے ہیں اس کے,
اب یہ ایک لیٹر ہے جس کے وہ لیٹر چھپا بھی شاید کراچی کے ایک اخبار میں. تو یہ بڑے لوگ ہیں, چھوٹے لوگوں کو تو فائدہ اتنا ہوگا کہ وہ 2 وقت کی روٹی اپنے گھر لے جائیں گے, لیکن اس کے پیچھے جو لوگ ہیں, جو یہ تیل کا میں نے آپ کو کہا نا, ایک بندہ 70,000 میں ٹوکن خریدتا ہے, یہ زیادتی آپ دیکھیں, 70,000 میں وہ ٹوکن خریدتا ہے اور وہ جا کے بارڈر سے تیل لاتا ہے, بمشکل اس بیچارے کو 10,000 5,000 10,000 بچتا ہے. پھر اس کے بعد وہ ٹوکن لیتا ہے, اس طرح کو مہینے میں بمشکل وہ اپنی گاڑی اپنا اس کو بمشکل اس کو 40,000 بچ جاتا ہے مہینے کا. اور کس کو جاتا ہے, آپ اس کو 4 سے ضرب دے دیں, 7 چوک 28, 2,80,000 کس کے جیب میں جاتا ہے, اس بندے کے جیب میں جاتا ہے جو ٹوکن بیچتا ہے. تو یہ ٹوکن کیوں بک رہا ہے, کیوں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے, اوپن ہونا چاہیے. ہدایت الرحمان یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی جو ڈیزل لا رہا ہے آپ صرف اس کو رجسٹر کریں کہ یہ بندے گاڑی کے جو ہے ڈیزل لا رہے ہیں. ادروائز آپ کا انٹرسٹ کیا ہے کہ آپ ٹوکن وہ کر رہے ہیں, پابندی لگا رہے ہیں کہ آپ مہینے میں 2 دفعہ جائیں گے, آپ مہینے میں 1 دفعہ جائیں گے. آپ کا کام نہیں, آپ اس کو اوپن کرتے ہیں. ہاں کوئی پرابلم اس میں ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں, اور ویسے بھی ایران سے یا افغانستان سے اسمگلنگ تو آپ دیکھیں کوئی انڈسٹری نہیں ہے. وہ لوگ جو بیچارے یہ کام کرتے ہیں تو وہ یہ ابھی سے نہیں, بہت پرانا وہ ہے. ایڈیبل آئٹمز ہیں, اس کے بعد بلکہ ایران سے تو ابھی آپ نے دیکھا کہ تمام چیزیں آ رہی ہیں, اب تو امپورٹ ہو رہی ہیں. ٹائل وہاں کی امپورٹ ہو رہی ہے, سریا وہاں سے آ رہا ہے, وہ امپورٹ ہوتا ہے, تارکول, سیمنٹ, اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں, اور یہاں سے چیزیں کوئی فروٹ چیزیں جاتی ہیں. بلکہ گیس LPG جس کا تو میرے خیال میں بائر بھی ہے اور اس کا انٹرنیشنلی کوئی پابندی بھی نہیں ہے. تو گورنمنٹ بھی اس چیز کو دیکھے. دوسرے بھی جو ہیں ہمارے جو نمائندگان اسلام آباد میں بیٹھے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں اپنا شیئر اس میں لے لیں. LPG آپ لے کے آتے ہیں, لیگل ہے, سارا کچھ ہے, لیکن اس کو FC تنگ کرے گی, اس کو لیویز تنگ کرے گی, اس کو پولیس تنگ کرے گی, اس کو پرائیویٹ لوگ تنگ کریں گے. لیویز کے اس پہ انڈر دا گارب آف لیویز کہ جی آپ یہ لا رہے ہیں, اس کو کسی وہ بیچارہ کہتا ہے کہ میں اس گاڑی کو امپاؤنڈ اگر کریں 2 گھنٹے بھی 10 گھنٹے بھی تو میرے لیے پرابلم ہے, وہ 200 روپے دے دیتا ہے. تو اگر وہ 200 روپے 500 روپے اکٹھا ہوں گے, اس کے بعد ہزاروں ٹینکرز آتے ہیں, وہاں سے ہزاروں ٹرکس آتے ہیں, ظاہر ہے وہ کہتے ہیں ہمیں دینا پڑتا ہے, ہم کیا کریں. اگر ہم نہیں دیں گے, ہمارے جو مالک ہے گاڑی کا, جو کرائے پر میں نے اس کو ہائر کیا, آئندہ وہ کہے گا کہ میں نے بالکل آنا نہیں ہے اس طرف. تو یہ ہمارے ملک کے لیے بھی بدنامی ہے, ہمارے لوگوں کے لیے بدنامی ہے. امپورٹر ایکسپورٹرز کو کافی ان کی مشکلات ہیں, اور اگر ان چیزوں کو بہتر نہیں کیا جاتا تو پھر مجھے بتائیں کہ کسی ملک میں یا کسی صوبے میں یا کسی اس ایریا میں ان چیزوں کو لوگ کیا کہیں گے. تو دوستو آپ نے دیکھا, یہ کہانی ہے آج کے بلوچستان کی. وہاں کے نواب, میر, خان مکمل طور پہ چھائے ہوئے ہیں. وہاں کی گورننس پہ, وہاں کے مالی وسائل پہ انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ملٹری اور ہماری عسکری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بھی مختلف ایجنسیاں ہیں. سب مل ملا کے اپنے اپنے حصے کا کھا رہے ہیں. نقصان اس میں کس کا ہے؟ عام عوام کا. وہ محرومیوں کا شکار ہیں, بے روزگاری کا شکار ہیں, انصاف ان کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. ایسے حالات میں اگر لوگ ملیٹنسی کی طرف, عسکریت پسندی کی طرف نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یعنی جن لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ اسمگلر ہیں, وہ تو دراصل بیچارے اپنا روز کی ایک دہاڑی لگانے کے لیے سرحد کی طرف چلے جاتے ہیں. تو جب تک عمراء, ہماری سیاسی فوجی اشرافیہ بالکل ایک آکاش بیل کی طرح بلوچستان کے وسائل پہ قابض رہے گی اور عوام کے حقوق عوام تک نہیں پہنچیں گے, بلوچستان یوں ہی بدحالی کا شکار رہے گا, ایسے معلوم ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ.